من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع علیم۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب انہوں نے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر لیجئے تاکہ ہم لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، قتال کریں، نبی نے فرمایا کیا تم سے یہ توقع نہیں ہے کہ اگر تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو تم نہ قتال کرو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال نہ کریں جبکہ ہمیں ہمارے وطن سے اور ہمارے بیٹوں سے نکالا گیا۔ پھر جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا، لازم کر دیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو انہوں نے روگردانی کی، نافرمانی کی مگر ان میں سے تھوڑے لوگ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ ان سے ان کے نبی نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم پر بادشاہت کہاں سے مل گئی؟ ہم بادشاہت کے، سلطنت کے اس سے زیادہ حقدار ہیں اور اس کے پاس تو کوئی مال و متاع ہی نہیں۔ نبی نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا ہے تم پر اور انہیں علم اور جسم کی فراخی عطا فرمائی ہے تم سے زیادہ، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں حکومت سلطنت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے، علم والے ہیں۔ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ چالو ہوا جہاد کے تعلق سے۔ قوم عمالقہ سے لڑنے کا ان کو ذمہ دار بنایا گیا تھا کہ قوم عمالقہ سے لڑے۔ قوم عمالقہ عراق اور ایران سے نکلی ہوئی ایک قوم تھی، بڑی خطرناک جنگجو، اور اس کا جو بادشاہ تھا جالوت، وہ بھی بڑا زبردست بادشاہ تھا اور بڑی سرکش قوم تھی۔ قرآن نے ان کو جبار کہا کہ قوم جبار کا لفظ لایا، یعنی زبردست قوم تھی وہ، اونچے پورے اور جہاد، قتال وغیرہ، لڑائی جھگڑے کے ہر فن سے وہ واقف لوگ تھے۔ جہاں جاتے وہاں کی حکومتوں کو ہلا کر رکھ دیتے۔ عراق اور ایران کے بادشاہ نے مل کر ان کو اپنے ملک سے نکالا تھا، تو انہوں نے ملک شام کا راستہ اختیار کیا تھا اور وہاں پر یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو، یعقوب علیہ السلام کے جو قوم تھی ان کو انہوں نے وہاں سے مار کر بھگایا تھا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ میں بڑا ظلم و ستم انہوں نے ڈھایا تھا، اور جو تابوت سکینہ تھی، ایک صندوق ہے جسے تابوت سکینہ کہا جاتا، وہ صندوق کے اندر آدم علیہ السلام سے وہ صندوق چلا رہا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام وہ صندوق کو آسمان سے لے کر آئے تھے اپنا سامان وغیرہ رکھنے کے لیے، زمین پر کوئی ایسا نظام نہیں تھا، تو وہ صندوق وہاں سے لکڑی کا لایا وہ صندوق تھا، اور بعد کہتے ہیں کہ نہیں، آدم علیہ السلام نے خود بنایا تھا دنیا میں آنے کے بعد۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی بھی کچھ نشانی، کچھ ابراہیم علیہ السلام کی اور انبیاء علیہ السلام کی کچھ متبرک چیزیں تھیں، اور بابرکت صندوق تھا۔ وہ صندوق بنی اسرائیل ہمیشہ اپنے آگے رکھتے تھے جہاد وغیرہ میں، قتال کے موقع پر، اور کامیاب ہوتے تھے۔ لیکن جب یہ قوم عمالقہ بنی اسرائیل گناہ میں ملوث ہوئی، ملک شام کے علاقے میں انبیاء علیہ السلام کی جتنی اولادیں تھیں یہ سب
یہ گناہ میں ملوث ہوئے اور بد فعلی کے یہ شکار ہوئے، دنیا پرست بنے، تو اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ کو ان پر مسلط کیا، اور قوم عمالقہ کے بادشاہ نے ان کو بہت بے دردی سے قتل کیا، ملک سے بھگا دیا، اور ان کے ملک وہ ملک شام پر قبضہ کر لیا، فلسطین کی سرزمین ان سے چھین لی، بیت المقدس اپنے قبضے میں لے لیا۔ اور یہ جو تابوت سقینہ، یہ جو محترم صندوق تھا، متبرک صندوق تھا، اس کو انہوں نے غصے میں ایک کچرے کی کوڑی میں پھینک دیا۔ بس اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ چیز ناپسند گزری ان کی کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی چیز کے ساتھ بے حرمت کی، اللہ کو ناگوار گزری۔ تو وہ قوم وہاں پر آباد تھی۔ ادھر بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام اور ان کے برے 11 بیٹے ادھر آ چکے تھے مصر کے اندر۔ یہاں مصر کے اندر یہ لوگ بس چکے تھے یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے، اور مصر میں اللہ نے ان کو بہت نواز دیا تھا، لیکن ان کی باقی پوری قوم تو وہی تھی ملک شام کے اندر۔ اب یہ مصر کے اندر بھی ایسا ہوا کہ جب تک بنی اسرائیل ڈھنگ کے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ نے ان کو عزت سے نوازا۔ یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بھائی وغیرہ ذمہ دار بنے مصر کے، اور ان کے بھائیوں کے انتقال کے بعد پھر ان کی اولاد جو آئی، وہ اولاد بڑی نافرمان آئی، نمازوں کو ضائع کرنے والی اور فحاشی اور عریانیت کے عادی، ان کے جوان بد فعلی کے شکار، بد نظری کے شکار، گناہ میں ملوث، ایسی وہ قوم بن گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرعون کو مسلط کیا۔ 500 سال تک فرعون کا ظلم ان کے اوپر رہا، پھر اللہ کو اس قوم پر رحم آیا، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو نجات ملی، اور فرعون پورا کے پورا دریائے نیل کے اندر، دریائے کلزم کے اندر وہ پورا کے پورا غرق ہوا، دریا نیل میں غرق ہوا۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد یہ دریائے نیل کے کنارے پر یہ لوگ پورے آباد تھے، بنی اسرائیل۔ اب بنی اسرائیل کے اوپر اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ فرعون سے ان کو نجات دی، وقت کا نبی ان کے ساتھ میں 2 نبی کر دیا، ان کی کمانڈر کرنے والے، کمان کرنے والے، اور ان کے فوج کے سپہ سالار بھی، ان کے نبی بھی، ان کے امیر بھی، سب کے سب دونوں نبی تھے۔ اتنا بڑا احسان ہونے کے بعد بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام تورات لانے کے لیے گئے، تو اتنے 40 دن کے وقت میں انہوں نے ادھر گائے کی پوجا شروع کر دی، لیکن اس میں بھی متقی پرہیزگار لوگ تھے جنہوں نے نہیں کیا تھا یہ کام۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کچھ سزا دی، ان کو قتل وغیرہ کیے گئے، جنہوں نے پوجا وغیرہ پاٹ کی تھے گائے کی، تو وہ قتل کیے گئے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم اپنی قوم کو لے کر جاؤ، اور تمہاری جو اصل بستی ہے فلسطین کی سرزمین، انبیاء علیہ السلام کی سرزمین، کئی ہزار وہاں پر انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں، بڑی قابل دید جگہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمت توفیق دے، پیسہ روپیہ دے تو اس کو دیکھ کر بھی آنا چاہیے۔ اس جگہ پر اللہ کے نبی نے پورے نبیوں کو امامت کی، کیسی جگہ ہوں گی؟ انبیاء علیہ السلام کی امامت اللہ کے نبی نے اس مسجد میں کرائی، بڑی اونچی جگہ ہے، انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے، فرشتوں کا کثرت سے نزول ہوا وہ جگہ پر، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس زمین کے تعلق سے بارکنا حول کا لفظ بھی استعمال کیا، بابرکت جگہ ہے۔ تو کہا کہ اس قوم سے تم کو لڑنا ہے جا کر۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم، اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ تمہیں قوم جبارین سے جا کر لڑنا ہے، قوم عمالقہ سے جا کر لڑنا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ غلامی کی عادت پڑی ہوئی تھی، فرعون کی غلامی کرنے والے لوگ تھے، تو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ وہ ان فیہا قوما جبارین، اس میں تو بڑے سرکش اور جبابر لوگ رہتے ہیں، ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ ہم تو یہیں بیٹھیں گے، انہا ہا ہونا قاعدون، انت فذهب انت وربک، تو اور تیرا رب جا کے لڑ، ہم تو لڑنے والے نہیں ہے، ہم تو اس بستی میں داخل بھی نہیں ہوں گے، جب تک وہ بستی والے اپنے بستی خالی کر کے نہیں جائیں گے تب تک ہم وہ بستی میں داخل نہیں ہوں گے، تو اور تیرا رب وہاں پہ جا کے لڑ اور ان کو بھگا دے، اور سب وہ بھاگ جائے تو پھر ہم کو بلا لینا، ہم آ جائیں گے۔ کیسی بری خطرناک قوم نبی کو ایسا جواب دے رہی ہو اللہ کے اتنا احسان ہونے کے بعد۔ یہی قوم اب امت مسلمہ بننے والی، بن رہی ہے، قریب، بہت قریب ہو چکی ہے بنی اسرائیل کے۔ جیسا رنگ ڈھنگ بنی اسرائیل میں تھا قرب قیامت اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں اسی رنگ ڈھنگ آ جائے گا، تو ہم میں ویسی آ گئے۔ ہم بنی اسرائیل کے گندی صفات کو دیکھے، اچھی صفات بھی کچھ تھی ان میں، اور ہمارے اندر کی حرکتوں کو دیکھے تو بالکل
پورا پرفیکٹ ویسی رہیں گی حرکتیں ہماری، سیم ٹو ٹیم سیم، کوئی مسئلہ بیچ میں نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جوتا کیسا سیدھے پیر کا اور بائیں پیر کا برابر رہتا، ایسے تم بھی بنی اسرائیل کے جیسے ہو جائیں گے، یہودیوں کے جیسے ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل یہودیوں کو تم دیکھیں گے چوہے کے بل میں داخل ہوتا ہوا دیکھیں گے تو تم بھی چوہے کے بل میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، اگرچہ نہ وہ داخل ہو سکتے ہیں نہ تم داخل ہو سکتے ہیں، لیکن اتنی اتباع کریں گے یہودیوں کی۔ اور ہم نے دیکھ لیا نوجوانوں کو، یہودیوں نے سور کے جیسے باڑ رکھے تو ہمارے نوجوان بھی خنزیر کے جیسے باڑ رکھنا شروع کر دیا۔ جیسے یہودیوں کو دیکھا ہمارے نوجوان ویسے کرے، یہودیوں کو دیکھا ٹخنوں کے نیچے پیجامہ، ہمارے نوجوانوں کا ٹخنوں کے نیچے پیجامہ۔ یہودیوں کو دیکھا کہ وہ بڑ موڑا کیا آ رہا نا، وہ ایک پیجامہ اوپر آ رہا بہت زیادہ، انڈر ویئر سے تھوڑا بڑا اور پینٹ سے تھوڑا چھوٹا آ رہا، تو ان کو دیکھا یہودیوں کو کرتے تو ہماری نوجوان قوم نے بھی وہ اختیار کر لی۔ جیسا یہودیوں کو دیکھا ہماری امت مسلمہ کا، ہماری اس قوم کا بھی وہی عادت ہے، بال ویسی بنائیں گی، کپڑے ویسی پہنیں گے، رنگ ڈھنگ ہماری عورتوں کا مردوں کا سب کا ویسے ہوتے جا رہا۔ یہ قرب قیامت ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ 8 لاکھ مسلم لڑکیاں مرتد ہو گئی اور بعد میں 10 لاکھ اب ہونے والی ہے، یہ سب قرب قیامت کی علامت ہے۔ یہ تو صرف لڑکیوں کے بارے میں ہم سن رہے، لیکن ان قریب اللہ ہمارے کانوں کی حفاظت فرمائے اسی بات سننے سے، ان قریب ہم یہ سنیں گے کہ اتنی تعداد میں مرد مرتد ہوئے، اتنی تعداد میں مسلمان لڑکے مرتد ہوئے، یہ ان قریب ہم سنیں گے۔ قرب قیامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب انقلاب کا کام لینا ہوتا ہے، جب کسی قوم سے اللہ تعالیٰ انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، ایمانی لہر چلانا چاہتے ہیں، تو اللہ اس قوم کے بدماشوں کو چھانٹ دیتے ہیں، اللہ اس قوم کے سستاڑوں کو، اس قوم کے کاہلوں کو، اس قوم کے غفلت والوں کو اللہ اس قوم سے نکال دیتے ہیں۔ اب اس امت کے بھی انقلاب کچھ سالوں کے بعد آنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس امت کو چھانٹیں گے۔ اللہ انقلاب کا کام سب سے اہرے گہرے نتھو کھیرے سے اللہ انقلاب کا کام نہیں لیتے، چن کے اللہ انقلاب کا کام ان سے لیتے، چن کے، باقیوں کو اللہ تعالیٰ چھانٹ دیتے، نکال دیتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ اپنے گیہوں میں سے کنکر نکال دیتے ہیں، ایسے ہی اوریجنل مسلمانوں میں سے ڈپلیکیٹ مسلمانوں کو نکال دیا جاتا ہے۔ تو ابھی تو لڑکیوں کے مرتد ہونے کی خبریں سن رہے، اب مردوں کے بھی مرتد ہونے کی خبریں کچھ سالوں میں، کچھ مہینوں کے اندر ہم لوگ سننا شروع کر دیں گے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم جا کے لڑیں گے نہیں، اللہ کو غصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تو اس قوم کے ساتھ میں 40 سال تک یہ قوم اب کچھ بھی نہیں کر سکتی، 40 سال تک اس قوم کو وادی طی میں بھٹکنا ہے۔ 30-40 کلومیٹر کی وادی میں وہ قوم 40 سال تک بھٹکی، صبح سے نکلتے تھے، رات ہو جاتی تھی، رات کو بولتے تھے کل چلو دوسرے دن سفر شروع کریں گے، دوسرے دن سفر شروع کرتے تو پھر وہ ریٹرن کا سفر ہوتا ان کا، جہاں سے چلے تھے پھر وہاں پہ واپس آتے۔ 40 سال تک وہاں اس وادی سے اللہ نے ان کو نہیں نکالا، لیکن اب 40 سال میں وادی کیسی تھی؟ اس وادی میں درخت کا نام و نشان نہیں تھا، سائے کا نام و نشان نہیں، پہاڑوں کے بیچ کی وادی تھی اور چٹیل میدان تھا، سائے کا مسئلہ، کھیتی نہیں ہوتی تھی، درخت نہیں اگتا تھا۔ تو ہم رونے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کیسا کریں گے ہم؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے، ہارون علیہ السلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سائے کے لیے ان کے لیے بادلوں کا سایہ کیا 40 سال، اور کھانے کا انتظام نہیں تھا تو آسمان سے منوا سلوا ان کے لیے اتارا زمین پر، اور پھر ان کو پانی کا مسئلہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ ان کے 12 قبیلے کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے 12 قبیلے ان کے کر دیے تھے دریائے نیل کو عبور کرتے وقت، تو وہ 12 قبیلے کے 12 چشمے پانی کے پتھر سے جاری کر دیے، میٹھا پانی پتھر سے ان کو پینے کو ملتا، آسمان سے کھانا آتا، اور رات کے وقت میں ایک مینارہ ظاہر ہوتا، اس میں روشنی ہوتی، وہ نائٹ بلب ان کا جل جاتا اور اس میں وہ سوتے رات میں، دن میں ان کے لیے سایہ ہو جاتا سورج سے بچاؤ کے لیے۔ ایسے 40 سال تک ناز و نخرے میں اللہ نے ان کو رکھا اور ان کی ذمہ داری ڈالی کہ اب ان کو کمانا تو ہے ہی نہیں، کمانے کا ٹینشن نہیں، اب ان 12 قبیلوں کے 12 امیر مقرر کیے جائے اور ان کو جہاد کی ٹریننگ دی جائے، ان کو لڑنے کی ٹریننگ دی جائے۔ پھر وہ 40 سال تک وہ لوگ لڑنے کی ٹریننگ لیتے رہے، اور 40 سال ہونے کے بعد اس درمیان میں موسیٰ علیہ السلام بھی اسی وادی میں مدفون ہوئے، ہارون علیہ السلام کا انتقال اس میں وہ مدفون ہوئے۔ پھر یہ 40 سال کے درمیان میں شمویل علیہ السلام اور بعض کہتے ہیں یوشع علیہ السلام، بہرحال دونوں میں سے کوئی ایک پیغمبر ان کے درمیان میں مبعوث ہوئے، اور پھر اس پیغمبر کو انہوں نے کہا
اب وہ تو مر گئے تھے، جو مستی آئے ہوئے تھے وہ تو مر گئے تھے، لیکن ان کی اولاد ذرا اچھی تھی، نوجوان نسل ذرا اچھی آئی تھی۔ بڈھے باڈھے خراب تھے لیکن نوجوان نسل اچھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی امیر مقرر کر دو، بادشاہ متعین کر دو، اور ہم قوم عمالقہ سے جہاد کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو یوشع علیہ السلام، شمیل علیہ السلام، جو بھی بہرحال نبی ہو، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم ایسی قوم ہے، اگر میں کسی کو بادشاہ مقرر کروں گا تو تم اس کو مانیں گے نہیں، تم سے کیا توقع کہ تم قتال کریں؟ نہیں بولے ہم کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قتال کو، جہاد کو فرض کر دیا۔ جب جہاد فرض ہوا تو بعد نے کہا کہ نہیں کیسا لڑیں گے، لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں، کبھی لڑے نہیں، ہم نے صرف ٹریننگ لے لیے، لڑے تو نہیں۔ تو بعض پیچھے ہٹ گئے اور بعض جوش میں سب تیار ہو گئے کہ نہیں ہم لڑیں گے۔ تھوڑی سی جماعت تیار ہو گئی اور اکثر جماعت کیا ہوگی، پیچھے ہٹ گئی۔ اب انہوں نے، نبی نے، شمیل علیہ السلام نے ان کے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا، تو کہنے لگے وہ غریب کو بادشاہ کیوں بنا دیے؟ بادشاہ بنانا تو ہم مالدار لوگ تھے، غریب کو بادشاہ بنا دیے، اس کے بعد مال نہیں کچھ نہیں، خرچ کرنے کا واسطے امیر کیسا ہونا چاہیے؟ مالدار ہونا چاہیے۔ بولتے نا مسجد کا صدر ہو، امیر ہو، ہر جگہ نظریں کس پہ جاتی ہے؟ مال والے کے اوپر جاتی۔ نظریں مال والے پہ نہیں جانا چاہیے، نظریں علم والے پر اور جسم والے پہ جانا چاہیے کہ اس کا جسم بھی قابل ہے، اس کا علم ہے اس قابل کہ اس کو ذمہ دار بنائے۔ تو کسی کو بھی ذمہ دار بنانا ہے، اس کی دو صفت ہونا چاہیے جس کو قرآن نے ذکر کیا، بس قطن فی العلم والجسم، کہ اس کا جسم بھی اونچا پورا مضبوط ہو، ہٹا کٹا ہو، اور علم کے اعتبار سے بھی اس کے پاس علم ہو۔ یہ دو صفات ہونے کی ہو تو اس کو ذمہ دار بنایا جائے۔ تو یہ بتائی کہ اس کے اندر دو صفتیں گئے اور تمہارے اندر وہ دو صفتیں نہیں ہے، لہٰذا وہی بادشاہ رہیں گے۔ تو کہا کہ بہرحال چلو ہم ان کو بادشاہ مان لیتے، لیکن تسلی کے لیے کوئی اللہ کی طرف سے پیغام آنا بادشاہ ہونے کا تو اور تسلی ہو جائیں گی ہم کو۔ تو پھر کہا کہ ہاں ان کے پاس، طالوت کے پاس ایک تابوت سکینہ ملیں گی، بس یہ نشانی رہیں گی ان کے بادشاہ ہونے کی۔ تو وہ قوم پھر ہنسنے لگی کہ قوم عمالقہ کے قبضے میں وہ تابوت سکینہ ہے، اور اس قوم سے کون وہ تابوت سکینہ چھین سکتا ہے؟ تم کہہ رہے کہ گھر بیٹھے وہ تابوت سکینہ آ جائیں گی، وہ صندوق آ جائے گا۔ اصل میں وہ صندوق کا واقعہ ایسا پیش آیا تھا کہ وہ صندوق کے اندر متبرک چیزیں تھی، بے حرمتی انہوں نے کی، تو جس بستی کے اندر بے حرمتی کی گئی تھی وہ بستی کو اللہ نے بیماری کا شکار بنایا، کثرت سے موت ہو رہی۔ وہ بستی والوں نے بادشاہ کو شکایت کی تو بادشاہ نے دوسری بستی میں وہاں پر ٹرانسفر کر دیا اس صندوق کو، تو وہ بستی والوں پر بھی بیماری ہے، وہ بستی والے بھی ہلاک ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ 5 بستی قوم عمالقہ کی تباہ و برباد ہو گئی اس صندوق کی بے حرمتی کی وجہ سے۔ تو پھر بادشاہ سے کہا کہ یہ صندوق ہمارے لیے گھاتک ہے، کیا کرنا؟ نجومی نے کہا کہ اس صندوق کو اپنے ملک سے نکال دو، یہ صندوق ہمارے لیے بڑی مشکلیں کھڑے کرے گا۔ تو انہوں نے بیل گاڑی میں صندوق کو رکھا، بیلوں کو ہاتھ دیا، وہ بیلوں کو گاؤں سے باہر کر دیا، وہاں سے فرشتے اس صندوق کو لے کر بیلوں کو ہانکتے ہانکتے اور ان کو اس طرف لائے، اور طالوت بادشاہ جو بنے تھے ان کے گھر کے پاس وہ صندوق لا کے فرشتوں نے رکھ کر چلے گئے۔ وہ صندوق پھر طالوت اپنے پاس لیے اور صبح میں پھر بتایا کہ دیکھو یہ تابوت سکینہ میرے پاس آ گیا۔ اس صندوق کے آنے کے بعد ان سب کے اندر جوش پیدا ہو گیا، اور پھر اب یہ لوگ اپنے یہ طالوت جو تھے بادشاہ، یہ اب مسلمانوں کو لے کر جہاد کے لیے نکلے۔ اب یہ دیکھو چھٹائی کیسی ہوتی ہے، جب جہاد کے لیے نکلے اور اتنا بڑا کام لینا تھا کہ اپنی سرزمین کو اللہ تعالیٰ پاک کرا رہے تھے، قوم عمالقہ کی ناپاک جسموں سے اللہ اپنی زمین کو، اپنے نبیوں کی زمین کو پاک کرانا چاہ رہے تھے، تو اللہ نے کام لیا ان مسلمانوں سے، لیکن ان میں اللہ نے چھٹائی کی۔ ایسے ہی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پھر ناپاک لوگوں کو ختم کریں گے اس زمین سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس میں مسلمانوں کا انتخاب کریں گے، لیکن مسلمانوں میں سے ناپاک مسلمانوں کو نکال دیں گے، کمزور مسلمانوں کو نکال دیں گے، بے حیث مسلمانوں کو اللہ نکال کے پھینک دیں گے، کبائر کے عادی، گناہ کبیرہ کرنے والے مسلمان اور غلط چیزوں میں مبتلا مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ چھٹائی کر دیں گے۔ اس لیے یہ وقت جو ہے یہ اپنے آپ کو کبائر، بڑے بڑے گناہ سے بچا کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کا وقت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ چھٹائی میں ایسا نہ ہو کہ میرے آپ کی بھی چھٹائی نہ کر دے، موبائلوں میں غلط دیکھنے کی وجہ سے، ناپاک چیزیں دیکھنے کی وجہ سے ہماری کہیں چھٹائی نہ ہو جائے۔ ہم اس سے اپنے آپ کو بچائے، توبہ کریں، اور وقت بہت ہی قریب ہے، ان لوگوں کے آنے کا وقت قریب آ چکا ہے، بہت قریب آ چکا ہے۔ اس وقت کی ابھی تازہ 2023 کی رپورٹ کہ دریائے فرات سوکھنے کے قریب ہے، 80% دریائے فرات سوکھ چکا ہے اور 20% دریائے فرات میں پانی باقی ہے۔ بس یہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے دریائے فرات، میٹھا پانی ہے،
عراق میں یہ پانی عراق کی سرزمین میں بھی ہے، یہ پانی اس میں ترکی کے اندر بھی ہے، یہی پانی اسرائیل کو بھی تھوڑا بہت پہنچتا۔ یہ دریائے فرات یہ سوکھ رہا ہے، اسی دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ بھی ظاہر ہونے والا ہے۔ تو اس کے یہ قرب قیامت بہت یہ قیامت کے قریب کی نشانیاں بہت قریب قریب آ رہی ہے، حضرت مہدی کا زمانہ قریب آ رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ قریب آ رہا ہے، ایسے وقت میں چھٹائی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کی ہے کہ طالوت نے جب مسلمانوں کو لے کر چلا تو بہت سارے جوش میں آ گئے، چلو چلو لڑنا ہے چلو، لیکن یہ بات یاد رکھنا، لڑنا آسان کام نہیں ہے، لڑائی ایک دو دن میں ختم ہوتی نہیں۔ لڑائی روس کی دیکھو، لڑائی یوکرین کی دیکھو، آج 1.5 سال سے زیادہ ہو رہا، لیکن لڑائی ختم ہونے کا نام لیتی نہیں، ایک دو دن کی لڑائی نہیں ہوتی۔ اس لیے جوش میں ہوش نہیں کھونا، پورے اپنے ہوش حواس کو، حواس سے خمسہ کو پورا حاضر ناظر رکھ کر اور پورے غور و فکر کرنے کے بعد کوئی بھی کام کرنا چاہیے اور کوئی ایکشن لینا چاہیے، بغیر سوچے سمجھے غصے اور جذبات میں کوئی ایکشن لینا اچھی بات نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگوں کی دل میں بات آتی ہے کہ بس ہو جائے ہو جائے ہو جائے، یہ سوچتے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ بنی اسرائیل بھی کوئی کم قوم نہیں تھی، نبیوں کا زمانہ، اللہ کے معجزوں کو دیکھنے والی قوم، بہادر مطلب بہادر تو نہیں لیکن مضبوط قوم تھی، طاقتور قوم تھی، نبیوں کی اولاد میں سے تھے۔ لیکن اس کے بعد بھی دیکھو کیا ہوا کہ جب یہ لوگ آگے چلے تو طالوت نے پہلے کہا دیکھو ایک نہر کے ذریعے سے اللہ آزمائیں گے، ہمارے صبر اور استقلال کا امتحان اللہ تعالیٰ لیں گے، اس نہر پر پہنچنے کے وقت ہم سب کو شدت کی پیاس لگیں گی، لیکن اس میں سے پانی پینا نہیں، جو اس میں سے پانی پئیں گا وہ میرا آدمی نہیں رہے گا، اور جو اس میں سے پانی نہیں پئیں گا وہی میرا آدمی رہے گا۔ جب وہ اس نہر پہ پہنچے تو طالوت نے کہا کہ صرف ایک چلو بھر پانی پی سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں پی سکتے، لیکن وہ قوم افطار کے جیسا ان کا معاملہ ہو گیا، شدت کی پیاس لگی، ہونٹ سوکھ گئے تھے ان کے، آنکھیں ان کی ڈس رہی تھی، تو انہوں نے پانی کو جب دیکھا میٹھا چشمہ جاری ہے پانی کا، بس پانی پہ ٹوٹ پڑے اور خوب پانی پی لیا۔ لیکن کچھ ایسے تھے جنہوں نے پانی کو چکھا بھی نہیں، ایسے بھی پکے مسلمان تھے، اکمل الایمان جن کو کہتے ہیں، کامل ایمان والے، ہر دور میں ہر زمانے میں رہے ایسے مسلمان۔ اور دوسرے مسلمان ہوتے طالوت کے کہنے پر، اپنے امیر کے کہنے پر انہوں نے ایک چلو پانی پیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا صبر کا، کس میں ثابت قدمی ہے، اتنی شدت کے وقت میں جو پانی پینے سے رکے وہی شدت کی لڑائی میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ سکیں گے، اور جو شدت کے وقت میں پانی پر قابو نہیں کر سکے، پانی سے اپنی حفاظت نہیں کر سکے، پانی پر صبر نہیں کر سکے، وہ خون بہتا ہوا دیکھنے کے بعد کیا صبر کریں گے، میدان میں کیا ٹک سکیں گے۔ جو روزہ نہیں رکھ سکتے مسلمان، وہ دن بھر جہاد کیا کر سکیں گے، پورا دن بھر تک لڑنا پڑتا، پانی کا بھی ایک گھٹ نصیب نہیں ہوتا۔ تو جب یہ لوگوں نے پانی خوب پی لیا، نافرمانوں نے، فرما برداروں نے ایک چلو پانی پیا، اور بعض اتنے متی فرما بردار انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا پانی کو۔ اب جنہوں نے پانی فل پی لیا تھا تو جو افطار میں خوب پانی پی لیتے وہ مغرب کی نماز میں بھی پریشان ہو جاتے، اور تراویح میں بھی کیا ہو جاتی، بی پی لو ہوتی ان کی اور بخار آ جاتا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ تو اب جنہوں نے پورے فل پانی پی لیا بھوک کی حالت میں، تو انہوں نے کہا کہ بس اب ہم آرام کرتے، دوپہر کا وقت ہے، دھوپ بہت تیز ہے، ہم آرام کرتے، اب ہمارے اندر لڑنے کی طاقت نہیں ہے، تو کہا کہ تم یہاں آرام کرو۔ اب یہ جماعت آگے نکلی تو اور کم ہو گئی، پہلے تو بنی اسرائیل وہاں کچھ کم، یہاں کچھ کم ہو گئے، اب مٹھی پر جماعت، اور سامنے قوم جبار اور کم سے کم لاکھوں کا لشکر۔ تو اس میں دو ایمان والے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایک تو ناقص الایمان پیچھے رہ گئے، اب ایک تھے کامل ایمان اور دوسرے اکمل ایمان والے۔ اب اس میں جو کامل ایمان والے تھے ان کے دل میں تھوڑی بات آئی، بولے ہم تو بہت کم تعداد میں ہیں، یہ قوم بڑی تعداد میں ہے، لیکن جو اکمل ایمان والے تھے، بہت زیادہ ایمان رکھنے والے، انہوں نے کہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ بہت مرتبہ ایسا ہوا، میری قوم بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ چھوٹی سی جماعت نے، مٹھی پر جماعت نے بڑی جماعت کا مقابلہ کیا اللہ کے حکم سے۔ ہم بھی اللہ کے حکم سے نکلے، ہم تھوڑی سی تعداد کیوں نہیں ہوتی لیکن ہم ہی غالب رہیں گے، کیونکہ ہم اللہ کے حکم سے نکلے اور ہم اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں۔ پھر سب کو جوش آیا اور سب میدان میں اترے۔ جب میدان کے اندر اترے تو تمام مفسرین نے کہا کہ جنگ جب چالو ہوئی تو چاروں طرف سے تلواریں پڑ رہی تھی، تو عجیب منظر تھا۔ بس انہوں نے کہا کہ اللہ بہت زیادہ صبر انڈھیل دے، صرف صبر کی توفیق مت دے، صبر کا ہنڈا اور صبر کا پورا کے پورا پیمانہ ہمارے اوپر انڈھیل لے، آج بہت بڑے صبر کی ضرورت ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمارے اوپر صبر کو ڈال دے، اور وہ ثبت اقدامنا، ہمارے قدم اس زمین پر جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اس قوم کافر پر ہم کو مدد فرما۔
یہ دعا انہوں نے کی اور وہ قوم غالب آنے پہ تھی، لیکن مسلمانوں کی یہ دعا ثابت قدمی کا یہ نتیجہ نکلا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو اس وقت نبی نہیں تھے، ایک سپہ سالار، ایک فوج کے اندر ایک عام فوجی جیسے تھے، انہوں نے طالوت کو ہی قتل کر دیا۔ یہ قوم دیکھو جب بھی کدیاں مارتی، کافر قوم کسی کے بل بوتے پہ کدیاں مارتی، جب وہ بل بوتا گر جاتا، جب وہ سارا گر جاتا تو یہ بھاگتی پھرتی، پھر یہ نہیں دیکھتی کہ اپنی طاقت کتنی، اپنی تعداد کتنی۔ ان کا مین مر گیا، ان کا ہیرو گیا، انہوں نے جس کو مان لیا وہ گرا کہ یہ پورے کے پورے گرتے۔ تو طالوت کے گرتے گئے، جالوت کے گرتے گئے، داؤد علیہ السلام نے جیسے جالوت کو قتل کیا وہ قوم بھاگنے لگی، قتل ہونے لگی، اور پھر انہوں نے یہ لوگ غالب آ گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر داؤد علیہ السلام کا اتنا بڑا کارنامہ دیکھنے کے بعد، پہلے سے انتخاب ہوا تھا لیکن کارنامہ ظاہر ہونے کے بعد پھر آپ کو نبوت سے نوازا، حکمت سے نوازا، اور پھر یہ قوم بڑے اس شان و شوکت کے ساتھ میں ملک فلسطین کی سرزمین پر کئی سالوں کے بعد پھر جا کر آباد ہوئی۔ پھر جب تک یہ قوم اچھی رہی، ڈھنگ کی رہی، ان کے نبی جب دنیا سے جانے لگے تو ان کے نبی نے کہا کہ دیکھو ایک مسیح آنے والے ہیں، مختصر بات ہے، بہت کام کی بات ہے سننے کی، کہ ایک مسیح آنے والے ہیں، نام نہیں بولا، صرف کہا کہ ایک مسیح آنے والے ہیں، جب وہ آ جائے تو ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لینا اور ان کی پیروی کرنا۔ یہ کہہ کر کچھ دنوں کے بعد وہ نبی کا انتقال ہو گیا، اسی زمین میں وہ مدفون ہو گئے۔ اب یہ قوم انتظار کر رہی تھی کہ مسیح آئیں گے، مسیح آئیں گے، مسیح آئیں گے، وہ قوم انتظار کر رہی۔ اب ہوا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو ہو گئی بغیر باپ کے۔ اب یہ قوم اشکالات کرنے والی قوم، جو آج مسلمان بھی اشکالات والے ہو گئے، اعتراضات والے ہو گئے، وہ قوم بھی اعتراض والی اشکال والی قوم تھی، ذرا ذرا باتوں پہ اللہ پر بھی اشکال کر لیتی تھی۔ تو وہ قوم نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر بچپنے میں تہمت لگا دی کہ یہ بچہ نعوذ باللہ حرامی ہے، یہ مریم نے منہ کالا کر کے آئی، اس کو بغیر باپ کا بچہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم مان ہی نہیں سکتے۔ اتنا سب دیکھنے کے بعد بھی وہ قوم مانتی نہیں تھی، تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچپنے سے ہی کیا مان لیا؟ نعوذ باللہ حرامی بچہ مان لیا۔ تو کیا نبی مانیں گے بڑا ہونے کے بعد؟ تو انہوں نے بڑے ہونے کے بعد بھی ان کو نبی مانا نہیں، اور ان کے عقیدے کے مطابق انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا دے دی؟ سولی دے دی۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی ہے؟ نہیں۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا گیا، ان کا انتقال ہوا، لیکن وہ قیامت سے پہلے ضرور آئیں گے۔ تو وہ ان کا اور ہمارا اس میں عقیدہ برابر ہے کہ قیامت سے پہلے ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس میں ہم دونوں کیا ہے؟ برابر ہے۔ لیکن یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے سولی دی، تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام جو مسیح آنے والے تھے ان کو انہوں نے کیا کر دیا؟ ان کے عقیدے کے مطابق سولی دے دی، ان کو نبی مانا نہیں۔ وہ قوم جب سے لے کر آج تک مسیح کی تلاش میں ہے، اور ان کا مسیح کون ہے اب اس وقت؟ جس نے صحیح انسان کو اپنا مسیح نہیں مانا، وہ قوم کس کو مسیح مانیں گے؟ پھر وہ غلط کے پیچھے چلیں گے۔ کسی نہ کسی کا آدمی دیوانہ ہوتا ہے، اگر اچھے کا دیوانہ نہیں ہوا تو یہ کسی برے کا دیوانہ ضرور ہو جائے گا۔ دل بہرے محبت ہے، محبت ہی کرے گا، تو چاہے نہ چاہے یہ کسی پہ ضرور مرے گا۔ دل کا معاملہ ایسے ہوتا ہے، اچھے کے پیچھے چل گئے، کسی اچھے کو اپنا مقتدی امام بنا لیا، اس کے پیچھے چل گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں بنایا تو کسی بھی برے کے پیچھے زندگی گزریں گی۔ تو اب وہ تلاش کرے کہ ہمارے مسیح آئیں گے، مسیح آئیں گے، تو آج تک وہ تابوت سکینہ کو بھی تلاش کرے۔ بخت نصر نے وہ تابوت سکینہ ان سے چھین کر وہ تابوت سکینہ کو چھپا دیا تھا۔ بخت نصر نے بہت ظلم ان پر ڈھایا تھا، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا طرح طرح کا، تو یہودیوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ پھر ہٹلر کے زمانے میں بھی کئی لاکھوں کی تعداد میں یہودی قتل ہوئے۔ تو وہ یہودی آج بھی تابوت سکینہ کی تلاش میں ہیں، اور وہ یہودی آج بھی مسیح کی تلاش میں ہیں۔ اب جو مسیح علیہ السلام آئے تھے اس کو انہوں نے نہ مانا نہیں ان کو، تو اب ان کا مسیح آئیں گا، مسیح دجال، تو وہ اس جگہ پر بٹھائیں گے ہیکل سلیمانی، اور وہ اس جگہ وہ تابوت سکینہ کو بیت المقدس سے نیچے سے کھود کے نکالیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کے نیچے دفن ہے، تو بیت المقدس ان کو جلدی سے گرانے کی فکر لگی ہوئی ہے، اور وہاں پر دجال کو لا کر بٹھانے کی اور اس کو اپنا مسیح ماننے کی وہ اس فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے وہ بیت المقدس پر اس وقت بھی ہے، جب بھی رمضان آتا خصوصاً زیادہ ظلم ڈھانا شروع کرتے ہیں وہ فلسطینی مسلمانوں پر، اور ان کو وہ جلدی سے نکال کر وہاں سے تابوت سکینہ نکالنا ہے۔ ان کا عقیدہ پہلے سے چلتا آ رہا کہ یہ جس دن صندوق ہمارے ہاتھ میں، پوری دنیا پر حکومت ہماری رہیں گی۔ اس لیے ان کی نظر سب سے زیادہ فلسطین کی سرزمین پر ہے، اور وہ وہاں پر مسیح کی تلاش میں ہیں۔ اس سے ہم کو بہت ساری چیزیں اس واقعے سے مل گئی کہ ہم بھی مسلمان، ہمارے بھی ابھی اس وقت کے حالات ایسے خطرناک چڑھے، قرب قیامت کی وقت آ رہا ہے، اور ہمیں بھی ایک قوم سے لڑنا پڑے گا، اور ہم کو مسیح حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینا پڑے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا
کہ کروڑوں مسلمانوں میں سے مٹھی بھر جماعت ان کا ساتھ دیں گی، وہ خوش نصیب مسلمان ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بدری صحابہ کے برابر انعام اجر و ثواب دیں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کے جیسے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے، اللہ ان کے بھی اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کریں گا، اور بدری صحابہ کے برابر ان کو اجر و ثواب میں اللہ تعالیٰ برابر کا حصہ دار رکھیں گے، یہ مقام ان کو عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ لیکن وہی مسلمان ساتھ دیں گا جس کے اندر ایمان مضبوط ہوگا اور جس کی زندگی میں گناہ نہیں ہوں گے، جس کی زندگی میں حرام مال نہیں ہوگا، وہ مسلمان ہی ساتھ دیں گا، باقی اچھے اچھے مسلمان چھٹ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ایمان چھین لے گا بعضوں کا، بعض تو حضرت مہدی کے ہی مخالفت پہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کا انکار کر کے ان کے مخالفت پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔